فیصل واڈر صاحب، ظاہر ہے عسکری ڈومین میں جس طرح میں اپنے انٹرو کے اندر میں نے بات کی کہ بھرپور تیاری ہے ہماری دفاعی فورسز کی بھارت کو کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے، لیکن کیا سیاسی ڈومین میں ہم نے جو کرنا ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ابھی تک پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی یہاں پہ تیاری یا ایسی کوئی پلاننگ، اور کوئی یہاں پہ اے پی سی کے حوالے سے ہمیں کوئی یہاں پہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ کیا سینٹ کے اندر منظور ہونے والی جو ایک متفقہ قرارداد تھی وہ انف ہے؟ بہت شکریہ سمیر صاحب آپ کا۔ دیکھیں، جو آپ نے باتیں کی، میں نے تو یہ پرپوزل پہلے ہی گورنمنٹ کو دیا ہے کہ آپ اے پی سی بلائیں اور پارٹیز کانفرنس بلا لیں یا آپ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کو بلا لیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈران کو بلائیں، ایک کنسنسس پیدا کریں جو کنسنسس ہے۔ دیکھیں، اس چیز کو ہم ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری فوج کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، فائٹ بیک کرنے کی ہے، اگریسو ہیں، ایک قابل چیف ہے، ہمیں اللہ کی مہربانی سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہماری ایئر فورس تگڑی ہے، ہم فش کر کے مچھلی جیسے پکڑتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ اور میں بڑا کیٹیگورکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پانی کے اوپر کوئی بات آئی تو ہم سٹرائک پہلے کریں گے اور بہت امپیکٹفل کریں گے۔ اور اگر کوئی روایتی مسلط کی گئی جنگ جو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں پاکستان اور پاکستانی ہوتے ہوئے، اور ہم چاہتے بھی نہیں جنگ ہو، لیکن اگر جنگ ہوگی تو اس سے انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، پورے خطے کی جنگ پھیل جائے گی۔ اور یاد رہے کہ جغرافیکلی ہماری جو پوزیشننگ ہے پاکستان کی، وہ ایک آرٹری کا کردار ادا کرتی ہے۔ بلڈ فلو ہونے سے روکا تو بہت کچھ چوک ہو جائے گا انٹرنیشنلی بھی۔ اور پھر ہماری بڑی طاقتور نیبرنگ جو پڑوسی ملک ہے، وہ بڑے طاقتور ہمارے ساتھ بڑا گہرا بھائیوں والا تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر ہم چیف کو دیکھ رہے تھے کہ ویسٹ کو بھی انہوں نے رام کر لیا، اکنامیکل فرنٹ پہ بھی انہوں نے کامیابیاں حاصل کر لی اسی کیس کے اندر۔ لیکن اسی دوران ایک سچویشن ہے جدھر آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، پرائم منسٹر، کہ وہ لیڈرشپ اور اپنی ڈیموکریسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دل بڑا کر کے سب کو یونائٹ کریں۔ کیونکہ دیکھیں، جنگیں جو ہیں وہ توپ، گولہ بارود اور بندوقوں کی نہیں ہوتی، یہ پرسیپشن کی وار ہے، یہ امپریشن کی وار ہے، یہ اعصاب کی وار ہے، یہ نروس کی وار ہے، یہ کانفیڈنس کی وار ہے، یہ تو کیا لگ رہا ہے فیصل واڈر صاحب، حکومت کیوں ایسا کرنے سے کترا رہی ہے، کیوں گریز کر رہی ہے؟ کہ پچھلی مرتبہ بھی جب یہ حکومت نے پلان کیا تو تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ آ گیا تھا جی آپ اے پی سی میں عمران خان صاحب کو جیل سے لا کے بلائے، تو کیا اس وجہ سے گورنمنٹ اس مرتبہ ایوائڈ کر رہی ہے ایسی کسی بھی قسم کی اے پی سی یا دیکھیں میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے، میرا اپنا خیال ہے کہ بھی 48 گھنٹے ہوئے ہیں اس باتوں کو، تو گورنمنٹ کے جذبات بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں، میرے ہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں اور پورے پاکستان کے ہیں۔ تو میں اس پہ کوئی کسی کی نیت پہ شکتی کروں گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے 9 مئی کیا ہے، مجھ پہ کیسے چل رہے ہیں، مجھے آپ پھانسی پہ چڑھائیں گے، مجھے عمر قید کریں گے، مجھے جو بھی آپ نے کرنا ہے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، یہ گھر کے اندر فیصلہ ہوگا۔ لیکن میرے گھر کے اوپر اگر آج کوئی بری نگاہ سے باہر سے دیکھ رہا ہے تو ہم سب متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قانون بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، کیسز بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہے، اس میں کوئی بات دہرائی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ ایک آدمی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے، آپ اگر اس کو فون پہ لے لیتے ہیں، ان کیمرہ لے لیتے ہیں، کمپیوٹر لنک کے تحت لے لیتے ہیں، اس کا کانفیڈنٹ کے ذریعے بٹھا دیتے ہیں اور سب ایک انڈورس کرتے ہیں، تو پوری دنیا کا جو ایمبٹ اور کینوس ہے اس میں پاکستان ایک ابھرتا ہوا امپیکٹ لے کے آئے گا۔ ہم نے انڈیا کو فوکس نہیں کرا، انڈیا تو اللہ کی مہربانی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے بڑا بول نہیں بول رہا تھا، تکبر زوم کر رہا ہوں، اس کو تو ہم گھس کے ماریں گے، اور جب ماریں گے ہم جو ہم نہیں چاہتے تو ہم تو دسنے جواب دیں گے۔ ہم نے ابھیمنیو کی پچھلی بار جو ہے جہاز گرا کے اس کی مونچھیں موڑ کے ہاتھ میں دے کے چپیڑے مار کے بھیجا تھا، اس بار اس کا ڈبل امپیکٹ ہوگا۔ لیکن ہم کیونکہ نہیں چاہتے، لیکن ہمارے ایٹ دا سیم ٹائم ایموشنز اور جذبات بھی ابھرے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک اسمارٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپرچونٹی سے اپرچونٹی نکالتا ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے، اسٹیٹسمین کی اپرچونٹی ہے، ڈیموکریسی کو آگے فقدان بچانے کی ہے، اور پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کا امپیکٹ کولائڈ، یونائٹڈ، کانفیڈنٹ فرنٹ فٹ پہ آپ کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ تو اگر میں تو رائے دے سکتا ہوں، میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو دیکھے گی اور دیکھنا چاہیے، اور عقیل صاحب جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے ینگسٹر جو اب نئے چہرے آئے ہیں وہ روایتی پالیٹکس سے ہٹ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی ایک دوسرے کے اوپر لائکس ڈس لائک، اگری ٹو ڈس اگری، سیاسی اختلافات بھول کر پہلے پرائرٹی پاکستان کو دینی چاہیے، اور سب وہی دے رہے ہیں، وچ از ویری گڈ۔ اور بھی ہے فیصل واڈر صاحب، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پوری یلغار ہے پروپیگنڈا کی۔ پاکستان کے اندر سب سے جو افیکٹو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ٹویٹر یا ایکس کا، وہ بند ہے پاکستان کے اندر۔ یہاں پہ وی پی این لگا کے لوگوں کو بیانیہ بنانے کے لیے، قومی بیانیہ بنانے کے لیے اپنی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ڈالنی پڑ رہی ہے۔ تو کیا اس وقت حالات تقاضا نہیں کر رہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ غیر معمولی حالات
غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں تو کیا ٹویٹر پاکستان میں کھول دیا جائے فی الحال تاکہ پوری قوم اپنا حصہ ڈالے ایک قومی بیانیہ بنانے کے لیے؟ دیکھیے سمجھ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی میچورٹی اور رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے سارے سیاسی لیڈران کو. جی ہاں. اور یہ جو اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ اکاؤنٹس پہ جو غلاظت پھیلائی جا رہی ہے وہ ڈفرینٹ پارٹی کے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں، لیکن میں اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا، کیونکہ یہ وہ ہے لائک یہ کہتے ہیں نا انگریزی باکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، مطلب یہ بھونکنے والے کتے ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، جن کا نام نہیں ہے، جن کا وہ جھنڈا کسی کا بھی لگا کے وہ وینم اگل دیں اور ہم اس کو کہیں کہ بڑا ہمیں کوئی امپیکٹ کر دیا مورلی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ ٹیک اٹ دیٹ وے. آپ سمر کے نام سے آپ کچھ کریں گے، میں آپ کو رسپونڈ کروں گا. وکیل کے نام سے رسپونڈ کریں گے، غلاظت پھیلائیں گے، میں رسپونڈ کروں گا. میں غلاظت پھیلاؤں گا فیصل آرڈر کے نام سے، لوگ رسپونڈ کریں گے. ایک شناخت نہیں ہے، ایک آدمی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایک اسٹریٹ ڈاگ ہے، وہ کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے، کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے، اس کی ویلیو نہیں، نام اس کو ویلیو کرنی چاہیے. وہ بولتا رہے، جو بھونکتا ہے بھونکتا رہے. جہاں تک بات ہے جو جانیز ہیں پی ٹی آئی کے، جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے، اور اس میں قطع نظر بالکل کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، میں شبلی فراز صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور آج بیانات دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیر پڑو، اس کو لے کے آؤ تو انڈیا کو وہی ٹکر دے سکتا ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی آپ مزید نحوست اور پریشانی اور قبرستان، سیاسی قبرستان بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ جیل میں رہے. اور یہاں پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو سارا کچھ ہے. تو پاکستان کا سوچتے ہوئے یہ ساری غلاظت، بڑے بڑے بیانات کہ اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا. بھائی کسی کے بغیر کوئی نہیں، پاکستان ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے ہماری فوج ہے اللہ کے فضل سے، اور 25 کروڑ لوگ ہیں. 50 لاکھ آدمی مر بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے جانے سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. سو اس طرح کے بیانات سے بھی گریز کریں کہ جی وہاں کوئی کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ جی فیصل وارڈر کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، نواز شریف کے بغیر. یہ رسپانسبل ابھی ٹائم ہے، رسپانسبلٹی کا، سینسبلٹی کا. ان سے پوائنٹ سکور کر کے آپ ٹی وی کی زینت تو بن جائیں گے، اپنے لیڈر کے آگے 2-4 مہینے اور اپنے کمپرومائز گزار لیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سینسیبل بات ہونی چاہیے کہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیاں یکجا ہوں اور اس میں میم 3 ساتھ نہ کریں. بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کا جواب پتھر سے دیں گے، بس. نتھنگ لیس، نتھنگ شارٹ، سمپل. صحیح ہے. عقیل ملک صاحب یہ بتائیں کہ ٹویٹر کے حوالے سے جو میرا سوال تھا آپ سے، فیصل وارڈر صاحب سے، کہ حالات کیا تقاضا نہیں کر رہے کہ فی الحال ٹویٹر کھول دیں پاکستان کے اندر، آپ ایکس کو کھول دیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک قومی بیانیہ کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں؟ لوگوں کو وی پی این لگا کے آلریڈی نوبل کاز میں اپنا حصہ ڈالنا پڑ رہا ہے. نہیں، لوگ ڈال رہے ہیں اپنا حصہ، اینڈ آئی تھنک اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہینڈرڈ کریں، آپ اسے کھولیں. تجزیہ کاروں ٹرینڈز دیکھیں اس وقت، ان اینکرز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے انڈین چینلز پہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں جا کے جس طرح پاکستان کی ان دا لائن آف ڈیفینس جو ہے پاکستان کا مطلب یقین کریں انڈین چینلز پہ پاکستان کے جھنڈا گاڑا ہے.